یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ لفظ اس طرح پڑھا ہے, ہو سکتا ہے اسی طرح ہو, کیونکہ آپ بہت بڑے قاری ہیں تو آپ تو غلط نہیں پڑھ سکتے, لیکن پھر بھی اگر ایک دفعہ آپ کتابوں میں دیکھ لیں گے تو میری بھی تسلی ہو جائے گی. نہیں آ رہی بات, نہیں آ رہی میرا خیال. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتا. ایک بڑے خاندانی مقتدی تھے میرے, ابھی تو نہیں ہے وہ, انہوں نے ایک دن مجھے بلایا, مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا جی. کہہ رہے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ یہ مانگنی چاہیے, تو دوسرے علماء کی بھی رائے ہوگی کہ نہیں مانگنی چاہیے ہیں بھائی. تو بڑے میں ان کو دیکھ رہا تھا, لب و لہجہ نا بڑی تمیز والا, تو شاید آپ کی رائے وہ ہو, تو اس بارے میں ویسے ہے کیا, اس طرح کر کے. اصل میں ان کی رائے یہ تھی کہ مانگنی چاہیے, اور ان کی رائے تھی میں غلط کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا یار مفتی صاحب کو اس غلطی پر یوں کہنا کہ میں غلط کر رہا ہوں, میں ایک عامی آدمی ہوں, یہ بولیں گے یار تو آ جا پھر تو پڑھا لے تو ہمیں گنتیاں سکھا رہا ہے. یہ آ سکتا, اگرچہ الحمدللہ میرے دل میں نہیں آتا ایسا, لیکن اصولی بات تو ہے نا. مجھے تو لوگ پکڑ کے بولتے رہتے یہ غلط کیا, وہ صحیح کیا, وہ یوں کیا. میں کہتا چل بھائی, اگر اتنے حساس طبیعت رکھیں تو ہم تو پھر چل ہی نہیں سکتے معاشرے میں. ہم تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے بھائی, جو غلطی ہو پارسل تمیز سے پارسل کر دو, بس جتنی تمیز اس میں ڈال سکتے ہو ڈال دو. لیکن اصولی طور پر تو بات یہی ہے. تو مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے, لیکن یہ اسٹائل ان کا بڑا اچھا لگا کہ یہ اگلے کی عزت کا بھی خیال کر رہے ہیں, یہ بھی شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں. تو میں نے پھر ان کو تمیز سے محبت سے دلائل تھوڑے سے سمجھائے. میں نے کہا یوں ہے ایسے کر کے پتلی گلی سے نکلو, شاباش, یہ تمہارا کام نہیں ہمارا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو مسجد کے اماموں کے پیچھے پڑ جائیں گے بلا وجہ, ان کو سمجھا رہے ہیں امام صاحب یوں نہیں کرو, یوں کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. آپ کو پتہ ہے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو بھائی, اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے. امام سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے نا نماز میں, ایک مسجد کے امام تھے, وہ ایک لفظ بڑا غلط پڑھتے تھے. یہ جو آتا ہے نا, یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط, وہ کیا رجز کا لفظ آتا ہے کہیں, رجز کا لفظ آتا ہے رجز. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. پتہ نہیں کہاں گئی وہ آیت. فقدر علیہ رزقہ, ہاں یہ تو رزقہ کو پڑھتے تھے رزقہ, زے کو سین پڑھتے تھے, وہ زے کو کیا پڑھتے تھے سین. غلطی ہے, بڑی غلطی ہے. فقدر علیہ رزقہ, لیکن وہ امام تھے بڑے نازک مزاج نا. میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تھا ان کی تراویح میں کسی نے غلطی نکالی تو انہوں نے پھر ساری زندگی اس کی غلطیاں نکالتے رہے تھے وہ وہ جس نے غلطی نکالی اس نے بھی غلطی کی نا بھائی. پیچھے سامنے موجود ہے, سامنے چپ بیٹھا ہوا ہے, تو اب آپ سب کے سامنے نماز کے بعد آ کے امام کو کہہ رہے ہو کہ یہ آپ نے غلط پڑھا ہے. یہ غلط طریقہ ہے بھائی. یا تو نماز میں بول دیتے, نماز گزر گئی اب چھوڑ دو اس کو, اب بعد میں چھاؤں میں لے جا کے کسی وقت بتا دو. سب کے سامنے بولے امام صاحب آپ نے یہ غلط پڑھا ہے, اور امام کو غصہ آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو حق تو یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. او بھائی امام کو آپ کے اسٹائل پہ غصہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار یہ والا غلط پڑھا ہے تو اور پتہ نہیں کتنا کتنا غلط پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ انہوں نے امام صاحب کو سب کے سامنے بول دیا, امام صاحب غصہ آ گیا. تو میں نے وہ منظر دیکھا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں میں نے ان کے پیچھے 5-6 سال نماز پڑھی ہے. یہ رزق کو میں ایک دفعہ بھی ان کو نہیں بتا سکا. میں نے کہا یار کچھ اور نہ ہو جائے تو کیسے بتاؤں میں. وہ کیسے سوچتے ان کا انا للہ ہو گیا امام صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس لیے کہ اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے نا بھائی, نماز تو صحیح ہو رہی ہے لیکن اب اس کو کیسے تنبیہ کریں. تو ہمارے حضرت نے ایک طریقہ بتایا, امام سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو تنبیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پرچے پہ لکھو کہ آپ یہ لفظ غلط پڑھتے ہیں,
اور ایسی جگہ سے ان تک پہنچا دو کہ قیامت تک ان کو پتہ نہ چلے یہ پرچہ دیا کس نے, ورنہ عین ممکن ہے جمعے کی ساری تقریر آپ کے بارے میں ہو, کیونکہ امام صاحب کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں شیطان اماموں کے دل میں عام طور پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ مجھے میری انسلٹ کر رہا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ ویسے ہی سمجھا رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ امام اتنے حساس ہوتے ہیں تو پھر حضرت فرمایا کرتے تھے اماموں کی پینٹ تو ہوتی نہیں کہ اس کی جیب میں ڈال دیں آپ, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کوئی پرچی پہ مسئلہ لکھا ہے امام صاحب یہ رزقہ کو رزق سین پڑھتے ہیں آپ, اس کو پلیز درست کر لیں آپ, اور آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر اطمینان سے کھڑے ہو جایا کریں. یا آپ اتحیات اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ مقتدیوں کی اتحیات مکمل ہی نہیں ہوتی, وہ سارے کھڑے, تو ایسی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے امام اگر بہت ہی حساس ٹائپ کا امام ہے تو آپ پرچہ لکھ کے جب کوئی بھی مسجد میں نہ ہو, دیکھیں دائیں بائیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے, چپکے سے امام کے مصلی پہ پرچہ رکھ کے غائب ہو جائیں, رائٹنگ سے بھی نہ پکڑے جائیں آپ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے امام بس دیکھے اور وہ قیامت تک تلاش کرتا رہے یہ لکھا کس نے ہے تو اس سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور آپ پر جمعے کو تقریر نہیں ہوگی. وہ ایک امام صاحب سیدھے سادے تھے گاؤں دیہات کے, ان کی کہیں نظر پڑ گئی کسی خاتون کی, محلے کی بڑی خوبصورت تھی وہ, کہیں بیچاروں نے توبہ استغفار کی, نظر وہی اتفاقیہ نظر پڑ گئی نا. اب ان کے لاشعور میں وہ یہ جمعے کی تقریروں میں نا امام سے بچ کے رہنا چاہیے, تو وہ بیان کر رہے, بیان میں کہہ رہے جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, زبردست, ایسا خوبصورت, ایسی حسن, کیا بتاؤں وہ فلاں کی بیوی کو دیکھ لو جا کے ویسی ہوں وہ فلاں کی بیوی. پھر ان کو احساس ہوا یار یہ میں نے کیا بول دیا ہے. تو اس لیے امام کو کوئی بات اگر سمجھائیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, سادہ اکثر تو الحمدللہ خیر غالب ہے, بعض ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو قسم کے, تو ایسے سینسٹیو اماموں کے بارے میں اصول یہ کہ چپکے سے پرچہ لگ کے پتلی گلی سے نکل لیں بس, اور ایک دفعہ سمجھائیں دوسری دفعہ نہ سمجھائیں. دوسری بات یہ اگر پھر بھی وہ خامی نہ چھوڑے تو آپ نے امام کا احترام نہیں چھوڑنا. مصیبت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگ امام سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی دیکھو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے, نیکیاں زیادہ ہیں تو برائیوں کو اگنور کر دیں گے, ایسا ہی ہے نا, جنت میں جاؤ برائیاں معاف ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا. تو امام کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا مرتبہ مقام کہ آپ کی مسجد میں وہ آپ کو فرض نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا علاقے کے کونسلر کا مقام کم ہے, امام کا مقام شریعت کی نظر میں زیادہ ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حاضری دے رہے, آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو, اتنا بڑا مقام ہے. دیکھو صدر بھی آ جائے, وزیر اعظم بھی آ جائے, جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لے گا اب اس کی صدارت تھوڑی دیر کے لیے ختم. اب جہاں جہاں امام لے کے جائے گا وہاں وہ چلتا رہے گا. امام رکوع کرے گا صدر صاحب بھی رکوع, امام سجدہ کرے گا صدر صاحب بھی سجدہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی حج پہ گئے تو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے والد جب حج پہ گئے نا تو ایک بہت بڑے ملک کے یعنی پاکستان کے ایک بہت بڑے وزیر, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وزیر اعظم بھی ساتھ تھے حضرت کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اکثر وزیر اعظم لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی نا, اس ٹائپ کے جو زیادہ اونچے ہوتے ہیں, اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں, اکثر سب کی بات نہیں. تو وہ وزیر اعظم بھی دورے پر تھا حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ. تو جب نماز حرم میں نماز کا ٹائم ہوا تو وزیر اعظم کو بھی اتفاق سے نماز پڑھنی پڑ گئی. تو اب انہوں نے دیکھا کہ مفتی شفیع صاحب جس طریقے سے پڑھتے ہیں میں بھی ویسے پڑھ لیتا ہوں. تو جب حضرت فرماتے ہیں وہ اتحیات میں گئے نا تو حضرت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی تو وزیر اعظم نے الٹے ہاتھ کی, جیسے بچے نہیں کر رہے ہوتے دیکھ دیکھ کے. آپ جب سلام پھیرو نا, آپ کے ادھر بچہ بیٹھا ہوا ہو, آپ ادھر سلام پھیرو تو بچہ ادھر پھیر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی ابو کی طرف دیکھنا ہے, وہ الٹی طرف پھیر رہا ہوتا. اکثر بچے ایسا کرتے ہیں, آپ جب ادھر پھیرو گے نا سلام وہ بھی آپ کی طرف پھیرے گا. تو وزیر اعظم بھی ماشاءاللہ یہی کچھ کر رہے تھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وزیر اعظم پہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو امام جو کرتا ہے مقتدی
کتنا بڑا مقام ہے کہ نماز میں بھائی آپ نے اس کو امام بنا لیا. تو اس لیے امام میں اگر کوئی غلطی بھی ہو تو محبت سے اصلاح کی کوشش کریں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اور اپنی بیوی پہ قیاس کر لیا کریں امام صاحب کو کہ میری بیوی کون سا 100% درست ہے, پھر بھی لے کے چل رہا ہوں نا, عزت دے رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں. تو امام بھی یار وہ بھی انسان ہے, 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کو اتنی عزت دے دو جتنی اپنی بیویوں کو گھر میں دیتے ہو تو بھی غنیمت ہے, اس سے زیادہ دینی چاہیے. مثال دے رہا ہوں میں. تو اللہ نے کیا فرمایا, ایسے لوگوں کو فالو مت کرو جو تانے دیتے ہیں. تانا کسے کہتے ہیں؟ آپ جا کے آگ لگا دو, جیسے کہ ہو رہا ہے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. کیا ہو رہا ہے, کسی مشہور شخصیت کا کوئی عیب نظر آئے تو یوٹیوبرز کو اپنے ویورز بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہاتھ آ جاتا ہے. تو کیا یہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں؟ بولو نا بھائی. کہاں موقع ملا کوئی پھڈا آ جائے نا, آج فلانے مولانا کا فلانے مولانا سے پھڈا ہوا, ایک مثال ہے, ایک دم وہ پھڈا ہائی لائٹ ہوگا. فلاں فلاں کی برائی کر دی یوٹیوب پہ آ کے. ابھی میرے خلاف کسی نے کلپ بھیجا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مولانا صاحب کا نا مشہور, کہ یہ کہہ رہے یہ طارق مسعود جو ہے نا یوں ہیں, اور بہت عجیب سے الفاظ استعمال کیے. مجھے کلپ بھیجا, میں مسکرایا, میں نے کہا چلو ماشاء اللہ یار عزت ہو رہی ہے معاشرے میں. ان کی چاہت یہ تھی کہ میں کیا کروں, کلپ بناؤں. میں نے کہا ہاں, اس لیے کلپ بنوایا جا رہا ہے کہ پھر پیسہ کون کمائے گا, ہم بے عزت ہوں گے, ایک اور کلپ آ جائے گا ہمارے خلاف, پھر ہم ایک اور, تو لڑیں گے آپس میں. ان کے مریدین مجھے گالیاں دیں گے, میرے مریدین ان کو برا بھلا کہیں گے, اور یوٹیوبرز کے چینل پہ یہ کشتی دبا کے چلے گی, اور مونیٹائز جو چینل ہے ان کا پیسہ کہاں جائے گا, جیبوں میں نوٹ رکھ کے گھوم رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھنا چاہیے بھائی معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, کون کیا چاہتا ہے. اور یوٹیوبرز زیادہ تر جو ان کا مقصد صرف پیسہ برائے, پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, معاشرے میں اچھا کام کر بھی تو پیسہ کمایا جا سکتا ہے نا بھائی. ہم کب کہتے ہیں یوٹیوب سے پیسہ مت کماؤ, آپ اچھی چیزوں کو پروموٹ کر کے کما لو. اگر اس میں کم آ رہا ہے تو کم پہ گزارا کر لو, جو حلال کم ہوتا ہے اس میں اللہ برکت زیادہ دیتا ہے. اور جو لڑوا کے اور منفی چیزوں کو آپ پروموٹ کر کے پیسہ کما رہے ہو اس میں برکت, اور پھر ساری زندگی آپ کے چینل اسی پھڈے پہ چلتے ہیں. جو چینل پھڈے بازی پھیلا رہے تھے نا, تو جب معاشرے میں پھڈے کم ہوئے ان کی ارننگ کم ہو گئی, کیونکہ ان کے ویور زیادہ تر وہی بنے جو پھڈے دیکھنے کے عادی ہیں. اب محبت کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو وہ چینل کے ویورز بڑھ ہی نہیں رہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو محبت تھوڑی سننے کے لیے آتی, یہ تو ریسلنگ کا پروگرام ہم دیکھنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ. اب آپ مجھے بتاؤ, جو ریسلنگ دیکھنے کا عادی ہو اکھاڑے میں, تو اگر وہ آپ چینل دیکھ رہے ہیں کشتی کا, اور اس کشتی میں جو ہے وہ کوئی فلم چلنا شروع ہو جائے اور محبت کے ڈائلاگ شروع ہو جائیں, تو جو کشتی دیکھنے کا عادی ہے نا وہ اس چینل کو ان سبسکرائب کرے. وہ کہے گا بھائی فلمیں دیکھنے کے لیے میرے پاس چینل پہلے ہی بہت ہیں. تو جو کشتی والے ہیں نا وہ تو کشتی کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ معاشرے میں جس چیز کو پروموٹ کرنا چاہو آپ اس کو کر سکتے ہو. جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو تانے دینے والے کبھی بھی مت بنو, کبھی بھی تانا مت دیا کرو. ہاں ایک صورت میں تانا دینا جائز ہے, یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. ایک صورت میں, جب کوئی شخص ایسا فساد پھیلا رہا ہو معاشرے میں کہ وہ نیک اپنے آپ کو شو کر رہا ہو کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اپنی نیکی کو کیش کرا کے اچھا ثابت کر کے معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہو, اس کو تانا دینا جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے, تاکہ اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ ایک یہودی عالم کو تانا دیا, وہ بری بات کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کو چھوڑ, پہلے تو یہ بتا کہ کیا تورات میں لکھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹی توند والے عالم سے نفرت ہے, اور تو اپنی توند دیکھ. موٹی توند سے وہ توند مراد ہے جو کھا کھا کے موٹی ہوئی ہو. اگر کوئی عالم قدرتی طور پر موٹے ہیں, بہت سے ہیں جو کم کھاتے ہیں مگر جسم بھاری ہے ان کا, جو حرام کھا کھا کے توند نکال دی ہو نا جس کی, حرام کھا کھا کے. ایسا نہ ہو کسی عالم کے پیٹ بڑا ہوا ہو تو آپ اس کو برا سمجھنا شروع کر دو. علماء کا احترام کریں, یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے, کوئی چھوٹے قد کا ہوگا, کوئی بڑے قد کا ہوتا ہے, کوئی بھاری جسم کا ہوتا ہے, کوئی پتلا ہوتا ہے. ہاں جو کونڈے کھا کھا کے, تیجے کھا کھا کے, اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے,